بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو، لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے یہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا، دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے، ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسرے اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا، کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا؟ کیا میں اس روز کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز اتمام حجت کے بعد اللہ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا، اگرچہ وہ کچھ نہیں لے کر گیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے تو اب بھی تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، میری طرف سے کوئی مانع نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا، اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا اور وہ بھی حرام طریقہ سے، لیکن چونکہ میں نے اللہ اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازہ سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ حوازن سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار بنی حوازن کے بچے اور عورتیں پیش کی گئیں۔ وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ٹکڑے، جگر گوشے، اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ وہ انتہائی پریشان حال تھی۔ اس دکھ کی شدت سے وہ اپنی عقل کھو چکی تھی اور اوسان ہتا کر بیٹھی تھی۔ وہ شیر خوار بچوں والی عورتوں کے پاس سے گزرتی اور بچوں کے چہروں پر نگاہیں گاڑے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چھاتی میں دودھ رکنے کی وجہ سے اس کی چھاتی پھٹنے کو آئی ہوئی تھی۔ وہ یہ تمنا لیے ہوئے تھی کہ کاش اسے اس کا بچہ مل جائے۔
تو وہ اسے سینے سے لگا لے، اسے خوب چومے اور پیار کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی ہی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ اسی وار رفتگی کی حالت میں تھی کہ اسے اس کا بچہ مل گیا۔ اسے دیکھنا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ اس پر لپک پڑی، اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کی بھوک پیاس، اس کی آو پکار اور تھکاوٹ پر اسے بہت ہی ترس آیا اور اسے چومتے چومتے اسے سینے سے بھینچ لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جسے تھکاوٹ نے نڈھال کر رکھا تھا اور وہ اپنے لختے جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی فراق میں بچہ بھی پریشان تھا اور ماں بھی بڑی دکھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پریشان حال دیکھا، اپنے بچے کے گم ہو جانے پر اس کی شکستہ دلی کا مشاہدہ فرمایا تو اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف توجہ مبذول فرمائی اور یوں گویا ہوئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم آگ کا الاؤ جلائیں اور اس عورت کو حکم دیں کہ وہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلوں میں پھینک دے تو کیا خیال ہے، کیا وہ اس پر راضی ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک دے گی جبکہ وہ اس کا جگر گوشہ ہے، دل کا ٹکڑا اور اس کا خون ہے؟ وہ اسے کیسے پھینکے گی جبکہ وہ اسے اپنے منہ سے ہی نہیں ہٹا رہی، چومے چلی جا رہی ہے؟ اسے کیسے آگ میں پھینکنے پر رضامند ہوگی جبکہ وہ اس کی شفیق ماں اور انتہائی رحم دل جنم دینے والی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صاف کہہ دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے آگ میں پھینکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے اس ماں کے اپنے بچے کے لیے شفیق و رحم دل ہونے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔